آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ القریش کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 4 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب کی، هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر یعنی کعبہ کے۔ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں بندگی کرنی چاہیے اس گھر کے رب کی۔ ظاہر ہے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا یہ گھر دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا توحید کی مرکز کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس گھر کے پہلو میں بساتے وقت توحید کے اعتبار سے ان کی ذمہ داری کا ذکر ان الفاظ میں کیا تھا، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ وہ اللہ کی بندگی کے طور پر نماز قائم کریں۔ چنانچہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس کعبہ کی تولیت کی وجہ سے انہیں خوشحالی عزت ملی تھی، وہ اس گھر کے مالک کو پہچانتے اور اس کا حق ادا کرتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے اللہ کے اس گھر میں 360 بت نصب کر کے اسے دنیا کے سب سے بڑے بت قدے میں تبدیل کر دیا اور اس کے اصل مالک کو بالکل ہی فراموش کر دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قریش کو اپنی 2 نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ نمبر 1 امن کی نعمت، 2 دوسری رزق میں وسعت۔ ان دونوں نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں اور ان کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قریش کو دوسرے لوگوں پر فضیلت بخشی ہے اور انہیں خصوصی شرف عطا فرمایا ہے۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 کفار بھی شرعی عبادات کے مکلف ہیں کہ ایمان لائیں اور عبادت کریں۔ نمبر 2 کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے مگر انہیں کالعدم قرار دیا گیا۔ نمبر 3 کعبہ معظمہ عظمت جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ جل شانہ اگرچہ ادنا و اعلیٰ کا رب ہے لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جیسے یوں کہنا چاہیے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب۔ لوگوں کو سہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیت ہے۔ الذی، وہ ذات جس نے اطعمہم، کھانا کھلایا ان کو، من جوع، بھوک میں۔ فرمایا الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا، انہیں رزق عطا فرما کر فاقہ کشی سے محفوظ رکھا۔ جب عرب کے عام لوگ غربت اور تنگ دستی کا شکار تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قریش مکہ کو کامیاب تجارت اور کعبہ کی تولیت کی وجہ سے معاشی خوشحالی سے نواز رکھا تھا۔ وَآمَنَهُمْ، اور اس نے امن دیا انہیں، من خوف، خوف سے۔ فرمایا وَآمَنَهُمْ من خوف، اور انہیں خوف سے امن عطا کیا۔ ان کے قافلے سارا سال یمن اور فلسطین کے درمیان بلا خوف و خطر میں سفر رہتے تھے۔ خدا داد تحفظ کی یہ ضمانت انہیں اس سرزمین میں میسر تھی جہاں ہر طرف جنگل کے قانون کا راج تھا۔ کسی بھی جگہ میں امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔
ہمیں بھی رزق کی فراخی اور امن جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ غیر اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنا چاہیے اور شرک کے اڈوں کی تعمیر و ترقی کی بجائے توحید کے مراکز کی تعمیر و ترقی کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو رزق کی تنگی اور بدامنی فساد کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ کرنا پڑ رہا ہے۔ آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں، بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی اور بدسکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ بھوک کا ختم ہونا اور خوف کا دورہ ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بہت بڑے معاون ہیں۔ اسی دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے خواہ انتظام ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح کم ہوگی، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری، بے امنی، بدسکونی، بے چینی اور ان کے علاوہ طرح طرح کے جرموں، گناہوں اور خوفوں کے عام ہونے کا بنیادی سبب بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع کا نہ ہونا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہونا اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروریات انتظام کا نہ ہونا ہے، اور دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے زیادہ واضح نظر آئے گی۔ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام اور امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا، اور ان کے اقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا جو انتہائی ضرورت مند ہیں اور فقیر و مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہونے اور فقر مسکینی دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو جائے۔ یوں تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ خود رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، لیکن نعمت حیات، نعمت ایمان، نعمت علم و عمل کے بعد سب سے اہم نعمتیں دو ہیں، رزق کی کشادگی اور امن۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر اپنی نعمت اور دعائے ابراہیم کا ذکر فرمایا، اور یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار، اس کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر کیا تو میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا اور پھر اسے زبردستی جہنم میں ڈالوں گا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قبولیت دعا کے اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے بعد جن دو نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ رزق اور امن کی نعمتیں ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اپنی خصوصی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور ان کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دو بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو حلال رزق عطا کرتے ہیں، بھوک اور فاقہ سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں خوب برکت عطا فرما دیتے ہیں۔
دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شان اس کے جان و مال میں امن و سلامتی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ جل شان نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ جل شان نے ہر قسم کی نعمت عطا کی تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو امن و اطمینان میں رہتے تھے، اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بستی کے لوگوں کو امن و سلامتی، مال و دولت وغیرہ سے نوازا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا ہی میں ان کی حالت بدل دی، ان کی خوشحالی کو تنگ دستی میں بدل دیا اور سلامتی کو بد امنی سے بدل دیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ الغرض فرمایا کہ قریش کا فرض ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، کفر اور شرک سے باز رہیں، قومیت پر فخر نہ کریں۔ قابل فخر بات ایمان اور خدا پرستی ہے۔ قومیت پرستی اور ملوکیت پرستی کا نتیجہ ہمیشہ تباہ کن ہوگا، لہذا انہیں چاہیے کہ اس رب کی عبادت کریں الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن و امان میں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعام ہیں، لہذا انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور قومیت پرستی جیسی لعنت سے دور رہنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر سخت بھوک اور ڈر میں مبتلا کر دیا، گویا کہ ڈر اور بھوک ان کے کپڑے بنے جس نے ان کو سر سے پیر تک ڈھانپ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ اور ان نعمتوں کو زوال سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سورہ قریش کی خاصیت میں ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی دشمن یا کسی مصیبت کا خوف ہو اس کے لیے لیلاف قریش کا پڑھنا امن و امان ہے۔ اس کو امام جزری رحمۃ اللہ تعالی نے کل فرمایا کہ عمل آزمودہ اور مجرب ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر مدری میں اس کو نقل کر کے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ حضرت مرزا مدر جانا رحمہ اللہ تعالی علیہ نے خوف و خطر کے وقت صورت کے پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا ہر بلا مصیبت کے لیے دفع کرنے کے لیے اس کی قرات مجرب ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بارہا اس کا تجربہ کیا ہے، اور آج بھی لوگ دین اسلام کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروریات سہولیات پا لیں گے، پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے جو دینی دنیوی نعمتیں ہم کو عطا فرما رکھی ہیں اس پر ہم کو شکر کی توفیق بھی عطا فرما دیں اور دین دنیا کا امن و چین سکون ہم کو نصیب فرمائیں۔ بیت اللہ کی زیارت اور وہاں کے عبادت اور بندگی کا شرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں اور اپنے اس گھر کا عز و شرف اور بلند فرمائیں اور وہاں حاضر ہونے والے اور اس گھر کی عزت کرنے والوں کو بھی عزت اور بزرگی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔